بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشی پریم چند اردو اور ہندی زبانوں کے ایک بڑے افسانہ نگار اور اس سے بھی بڑے ناول نگار سمجھے جاتے ہیں۔ ہندی والے انہیں اوپنیاس سمراٹ یعنی ناول نگاری کا بادشاہ کہتے ہیں۔ اپنی تقریباً 35 سال کی ادبی زندگی میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس پر ایک بلند قومی نصب العین کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ان کی تحریروں میں حب الوطنی کا جو شدید جذبہ موجزن نظر آتا ہے، اس کی اردو افسانہ نگاری میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ تحریک آزادی کے متوالے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مہاتما گاندھی کی تحریک عدم تعاون پر لبیک کہتے ہوئے اپنی 20 سال کی اچھی بھلی نوکری سے، جو انہیں طویل افلاس اور شدید مشقت کے بعد حاصل ہوئی تھی، استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کی تحریروں میں 20ویں صدی کے ابتدائی 30 سے 35 برس کی معاشرتی اور سیاسی زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنے کردار عام زندگی سے غض کیے، لیکن یہ عام کردار پریم چند کے ہاتھوں میں آ کر خاص ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کے اندرون میں جھانکتے ہیں، ان میں پوشیدہ یا خفتہ خیر و شر کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کے اندر جاری کشاکش کو محسوس کرتے ہیں اور پھر ان کرداروں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ کردار کاری کو جاننے پہچاننے ہونے لگتے ہیں۔ عورت کی عظمت، اس کی نسائیت کی جہات اور اس کے حقوق کی پاسداری کا جیسا احساس پریم چند کے یہاں ملتا ہے، ویسا اور کہیں نہیں ملتا۔ پریم چند مثالیت نواز حقیقت نگار تھے۔ ان کی تحریروں میں مثالیت پسندی اور حقیقت شناسی کے مابین ایک توازن کی تلاش کا ایک مسلسل عمل جاری نظر آتا ہے۔ منشی پریم چند 31 جولائی 1880 کو بنارس کے نزدیک موضع لمحی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام دھمپت رائے تھا اور گھر میں انہیں نواب رائے کہا جاتا تھا۔ اسی نام سے انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کے والد عجائب رائے ڈاک خانے میں 20 روپے ماہوار کے ملازم تھے اور زندگی تنگی سے بسر ہو رہی تھی۔ زمانہ کے دستور کے مطابق پریم چند نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے مولوی سے مکتب میں حاصل کی، پھر ان کے والد کا تبادلہ گورکھپور ہو گیا تو انہیں وہاں کے اسکول میں داخل کیا گیا، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد عجائب سنگھ تبدیل ہو کر اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ جب پریم چند کی عمر 7 برس تھی تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور باپ نے دوسری کر لی۔ اس کے بعد گھر کے فضا پہلے سے بھی زیادہ تلخ ہو گئی، جس سے فرار کے لیے پریم چند نے کتابوں میں پناہ ڈھونڈی۔ وہ ایک کتب فروش سے لے کر سرشار، شرر اور رسوا کے ناول، طلسم ہو شربا اور جارج رینالڈس وغیرہ کے ناولوں کے ترجمے پڑھنے لگے۔ 15 سال کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی ان سے زیادہ عمر کی ایک بدصورت لڑکی سے کر دی گئی۔ کچھ دن بعد عجائب رائے بھی چل بسے اور بیوی کے علاوہ سوتیلی ماں اور 2 سوتیلے بھائیوں کی ذمہ داری ان کے سر پر آ گئی۔ انہوں نے اپنی 10ویں جماعت بھی نہیں پاس کی تھی۔ وہ روزانہ ننگے پیر 10 میل چل کر بنارس جاتے، ٹیوشن پڑھاتے اور رات کو گھر واپس آ کر دیے کی روشنی میں پڑھتے۔ اس طرح انہوں نے 1899 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ حساب میں کمزور ہونے کی وجہ سے انہیں کالج میں داخلہ نہیں ملا تو 18 روپے ماہوار پر ایک سکول میں ملازم ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 1904 میں الہ آباد ٹریننگ اسکول سے تدریس کی صنعت حاصل کی اور 1905 میں ان کا تقرر کانپور کے سرکاری اسکول میں ہو گیا۔ یہیں ان کی ملاقات رسالہ زمانہ کے ایڈیٹر منشی دیا نارائن ننگم سے ہوئی۔ یہی رسالہ ادب میں ان کے لیے لانچنگ پیڈ بنا۔ 1908 میں پریم چند سب مدارس کی حیثیت سے محوبہ ضلع ہمیرپور چلے گئے۔ 1914 میں وہ بطور ماسٹر نارمل اسکول بستی بھیجے گئے اور 1918 میں تبدیل ہو کر گورکھپور آ گئے۔ اگلے سال انہوں نے انگریزی ادب، فارسی اور تاریخ کے مضامین کے ساتھ BA کیا۔ 1920 میں جب تحریک عدم تعاون شباب پر تھی اور جلیاں والا باغ کا واقعہ گزرے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، گاندھی جی گورکھپور آئے
ان کے ایک تقریر کا پریم چند نے یہ اثر لیا کہ اپنی 20 سال کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور ایک بار پھر معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ 1922 میں انہوں نے چرخوں کی دکان کھولی جو نہیں چلی، تو کانپور میں ایک پرائیویٹ سکول میں نوکری کر لی، یہاں بھی نہیں ٹک سکے۔ تب انہوں نے بنارس میں سرسوتی پریس لگایا جس میں گھاٹا ہوا اور بند کرنا پڑا۔ 1925 میں 2 بار انہوں نے لکھنؤ کے نوول کشور پریس میں ملازمت کی، درسی کتابیں لکھیں اور ایک ہندی رسالہ مادھوری کی ادارت کی۔ 1929 میں انہوں نے ہندی اردو رسالہ ہنس نکالا۔ حکومت نے کئی بار اس کی ضمانت ضبط کی لیکن وہ اسے کسی طرح نکالتے رہے۔ 1934 میں وہ ایک فلم کمپنی کے بلاوے پر بمبئی آئے اور ایک فلم مزدور کی کہانی لکھی، لیکن بااثر لوگوں نے بمبئی میں اس کی نمائش پر پابندی لگوا دی۔ یہ فلم دہلی اور لاہور میں ریلیز ہوئی لیکن بعد میں وہاں بھی پابندی لگ گئی کیونکہ فلم سے سنتوں میں بے چینی کا خدشہ تھا۔ اس فلم میں انہوں نے خود بھی مزدوروں کے لیڈر کا رول ادا کیا تھا۔ بمبئی میں انہیں فلموں میں اور بھی تحریری کام مل سکتا تھا لیکن انہیں فلمی دنیا کے طور طریقے پسند نہیں آئے اور وہ بنارس لوٹ گئے۔ 1936 میں پریم چند کو لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا صدر چنا گیا۔ پریم چند کی زندگی کے آخری ایام تنگ دستی اور مسلسل علالت کے سبب بہت تکلیف سے گزرے۔ 8 اکتوبر 1936 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ پریم چند کا اپنی پہلی بیوی سے نباہ نہیں ہو سکا تھا اور وہ الگ ہو کر اپنے میکے چلی گئی تھی۔ ان کے الگ ہو جانے کے بعد پریم چند نے گھر والوں کی مرضی اور رواج کے خلاف ایک نوعمر بیوہ شیو رانی دیوی سے شادی کر لی تھی۔ ان سے ان کی ایک بیٹی کملا اور 2 بیٹے شری پت رائے اور امرت رائے پیدا ہوئے۔ پریم چند کی پہلی تخلیق ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا جو انہوں نے 14 سال کی عمر میں اپنے بد اتوار ماموں کا خاکہ اڑاتے ہوئے لکھا تھا۔ اگلے سال انہوں نے ایک اور ڈرامہ ہونہار براوا کے چکنے چکنے پاتت لکھا۔ یہ دونوں ڈرامے تباہ نہیں ہوئے۔ ان کی ادبی زندگی کا باقاعدہ آغاز 5-6 برس بعد ایک مختصر ناول اسرار معاہدہ سے ہوا جو 1930 اور 1904 کے دوران بنارس کے 7 روزہ آواز حق میں قسط وار شائع ہوا، لیکن پریم چند کے ایک دوست منشی بیتاب بریلوی کا دعویٰ ہے کہ ان کا پہلا ناول پرتاپ چاندر تھا جو 1901 میں لکھا گیا لیکن شائع نہیں ہو سکا اور بعد میں جلوہ اعصار کی شکل میں سامنے آیا۔ بحوالہ زمانہ پریم چند نمبر سواد 54 ان کا تیسرا ناول کرشنا 1904 کے آخر میں شائع ہوا اور میم الف بے نایاب ہے۔ چوتھا ناول ہم خرما و ہم ثواب ہندی میں پریما تھا جو 1906 عیسوی میں چھپا۔ 1912 عیسوی میں جلوہ اعصار ہندی میں وردن طبع ہوا۔ 1916 میں انہوں نے اپنا ضخیم ناول بازار حسن مکمل کیا جسے کوئی ناشر نہیں مل سکا اور ہندی میں سیوا سدن کے نام سے شائع ہو کر مقبول ہوا۔ اردو میں یہ ناول 1922 میں شائع ہو سکا۔ اس کے بعد جو ناول لکھے گئے ان کے ساتھ بھی یہی صورت رہی۔ گوشہ عافیت 1922 میں مکمل ہوا اور 1928 میں چھپ سکا، جبکہ اس کا ہندی ایڈیشن پریم آشرم 1922 عیسوی میں ہی چھپ گیا تھا۔ ہندی میں نرملا 1923 میں اور اردو میں 1929 میں شائع ہوا۔ چوگان ہستی 1924 عیسوی میں لکھا گیا اور رنگ بھومی کے نام سے شائع ہو کر ہندوستانی اکیڈمی کی طرف سے سال کی بہترین تصنیف قرار پا چکا تھا، لیکن اردو میں یہ ناول 1927 میں شائع ہو سکا۔ اس طرح پریم چند رفتہ رفتہ ہندی کے ہوتے گئے کیونکہ ہندی ناشرین کتب سے انہیں بہتر معاوضہ مل جاتا تھا۔ یہی حال غبن اور میدان عمل ہندی میں کرم بھومی کا ہوا۔ گویدان پریم چند کا آخری ناول ہے جو 1936 میں شائع ہوا۔ آخری ایام میں پریم چند نے منگل سوتر لکھنا شروع کیا تھا جو نامکمل رہا، اسے ہندی میں شائع کر دیا گیا۔ ناول کے علاوہ پریم چند کے افسانوں کے 11 مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ ان کی افسانہ نگاری کا آغاز 1907 سے ہوا جب انہوں نے دنیا کا سب سے انمول رتن لکھا۔ 1936 تک انہوں نے سینکڑوں کہانیاں لکھیں، لیکن اردو میں ان کی تعداد تقریباً 200 ہے۔ کیونکہ بہت سی ہندی کہانیاں اردو میں منتقل نہیں ہو سکیں،
افسانوں کا ان کا پہلا مجموعہ سوز وطن نواب رائے کے نام سے چھپا تھا۔ اس پر ان سے سرکاری باز پرس ہوئی اور کتاب کے سبھی نسخے جلا دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ ان کے دوسرے مجموعوں میں پریم 25، پریم 32، پریم 40، فردوس خیال، خاک پروانہ، خواب و خیال، آخری تحفہ، زاد راہ، دودھ کی قیمت اور ارادت شامل ہے۔ اردو کا افسانوی ادب جتنا پریم چند سے متاثر ہوا اتنا کسی دوسرے مصنف سے نہیں ہوا۔ ان کی متعدد تخلیقات کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ پریم چند کی ایک بڑی خوبی ان کی سادہ اور سلیس زبان اور شفاف و بے تکلف طرز تحریر ہے۔ انہوں نے بول چال کی عام زبان کو تخلیقی زبان بنا دیا اور افسانوی ادب کو ایسا جاندار اور شگفتہ اسلوب دیا جو تصنع اور تکلف سے پاک ہے۔ انہوں نے ایسے وقت لکھنا شروع کیا تھا جب عشق و محبت کی فرضی داستانوں اور طلسمی قصہ کہانیوں کا دور دورہ تھا۔ پریم چند نے آخر اس طوفانی دریا کے دھارے کا رخ موڑ دیا اور کہانی کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ پریم چند نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں قومی زندگی کے بنیادی حقائق کی ترجمانی کر کے اردو ادب کو نئے کردار، نئی فضا اور نئے ذائقے سے روشناس کرایا۔ وہ اپنے قارئین کو شہر کی روشن اور رنگین دنیا سے نکال کر گاؤں کی اندھیری اور بدحال دنیا میں لے گئے اور اردو افسانوی ادب میں ایک نئی دنیا کی دریافت کی تھی۔ اس دنیا کی وسعت اور گہرائی کو سمجھے بغیر پریم چند کے مطالعہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پریم چند کے فن کی جمالیات اور اس کی بنیادی صداقتیں اسی وسیع تناظر میں پرورش پا کر اس قابل ہوئیں کہ اردو اور ہندی کے افسانوی ادب کی سب سے مستحکم روایت کا درجہ حاصل کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔